السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسلمانوں کا انصاف۔ جنگ جیتنے کے بعد بھی کیسے سمرقند کو قتیبہ نے فتح کیا اور قاضی نے اسے مسلمانوں کے لشکر سمیت سمرقند سے باہر نکلنے کا حکم دیا، جس سے متاثر ہو کر پورے کا پورا سمرقند بادشاہ سمیت مسلمان ہو گیا۔ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا، مہربانی کر کے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لکھ دیں۔ عرب سالار قتیبہ بن مسلم نے اسلامی لشکر کشی کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا۔ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے، اور یہ بے اصولی ہوئی بھی تو ایسے دور میں جب زمانہ بھی عمر بن عبدالعزیز کا چل رہا۔ سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کی اس خاص بانہ فتح پر قتیبہ کے خلاف شکایت دمشق میں بیٹھے مسلمانوں کے حاکم کو ایک پیغمبر کے ذریعے خط لکھ کر بھجوائی۔ پیغمبر نے دمشق پہنچ کر ایک عالی شان عمارت دیکھی جس میں لوگ رکوع و سجود کر رہے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ حاکم شہر کی رہائش ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ تو مسجد ہے، تو نماز نہیں پڑھتا کیا؟ پیغمبر نے کہا، نہیں، میں اہل سمرقند کے دین کا پیروکار ہوں۔ لوگوں نے اسے حاکم کے گھر کا رستہ دکھا دیا۔ پیغمبر لوگوں کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے حاکم کے گھر جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا ہے، اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی ہے۔ پیغمبر جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے حاکم کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم کا گھر ہے۔ پیغمبر نے بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ میں سمرقند کے پادری کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، کہہ کر اس نے اپنا تعارف کرایا اور خط حاکم کو دے دیا۔ اس شخص نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر ہی لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس پیغمبر کو دے دیا۔ پیغمبر وہاں سے چل تو دیا، مگر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ سمرقند لوٹ کر پیغمبر نے خط پادری کو تھمایا، جسے پڑھ کر پادری کو بھی اپنی دنیا اندھیر ہوتی دکھائی دی۔ خط تو اسی کے نام لکھا ہوا تھا جس سے انہیں شکایت تھی۔ انہیں یقین تھا کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر پھر بھی خط لے کر مجبور اس حاکم سمرقند کے پاس پہنچے جس کے فریب کا وہ پہلے ہی شکار ہو چکے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی جمی نام کا ایک شخص کا تعین کر دیا جو سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ موقع پر ہی عدالت لگ گئی۔ ایک چوپدار نے قتیبہ کا نام بغیر کسی لقب و منصب کے پکارا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو اور پادری کے ساتھ ہو کر بیٹھ گیا۔ قاضی نے سمرقندی سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ بچار کا موقع دیا۔ قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زور آور تھی۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔
ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ قتیبہ، اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بما اپنی بیوی بچوں کے، اپنی ہر قسم کی املاک، گھر اور دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کی سوچ بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین بلکہ ایک مذاق اور تمثیل نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں کی یہ عدالت، نہ کوئی گواہ اور نہ ہی دلیلوں کی ضرورت، اور تو اور قاضی بھی اپنی عدالت کو برخاست کر کے قتیبہ کے ساتھ ہی اٹھ کر جا رہا تھا، اور چند گھنٹوں کے بعد ہی سمرقندیوں نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبب پوچھ رہے تھے اور جاننے والے بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیر ہو رہی تھی، اور اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے، اور سمرقندیوں کے گھروں سے آہو پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ان کو ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار و محبت نے ان کو اور ان کے رہن سہن کو مہذب بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی یہ فراق چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے۔ اپنی پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا، کہیں بھی تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ فاتح لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی 2 باتوں پر عمل کرے اور شہر کو خالی کر دے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ مدرجہ بالا واقعہ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص الملل التاریخ کے صفحہ نمبر 411 مصر میں 1932 میں چھپی ہوئی سے لے کر اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔